تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ بعدہ الجد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے زلزلوں کے اسباب اور نصیحتیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا اور سنا اور پڑھا کس طرح سے ترکی اور شام کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر تباہ کن زلزلہ آیا، جس میں شہر کے شہر ویران ہو گئے، ہزاروں فلک بوس عمارتیں زمیں بوس ہو گئی، ہزاروں جانیں گئیں اور ہزاروں لوگ اسپتالوں میں زخموں سے چور تڑپ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، اور جو لوگ بے گھر ہیں اس میں ان کی قسم پرسی، ان کی مخلوق الحالی، انہیں جو صدمہ لاحق ہوا ہے، جو ڈر اور خوف جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس کی ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلایا ہوگا، آج ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا، کیسے لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہوگا، کیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پسارنا پڑتا ہوگا، کس طرح سے لوگوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے جن کا تصور کر کے روح کانپ اٹھتی ہے کہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار دیتا ہے محنت و مشقت کر کے ایک چھوٹا سا گھر بسانے کے لیے، اور کبھی کبھی تو انسان پوری زندگی کرائے کے روم پر گزار کر چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں جنہیں بنانے کے لیے نہ جانے کتنا سرمایہ، نہ جانے کتنے وقت درکار ہوتے ہیں، ایک منٹ بھی نہیں، تقریباً 40-42 سیکنڈ کے زلزلے نے ہزاروں کی تعداد میں فلک بوس عمارتوں کو تاش کے پتھروں کی طرح زمین پر بکھیر دیا۔ یہ کہنے اور سننے میں جس قدر دلدوز ہے، جس کے اوپر بیتتی ہے، اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا یہ منظر، ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین انہیں صبر و سکون عطا فرمائے، انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو ایمان والے اس میں موت سے ہمکنار ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ زخمیوں کو اور بے گھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کا انتظام فرمائے، جن سے جو بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یا انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے حالات کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اس سے بھرپور نصیحت اور سبق لینا چاہیے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، ہمیں کیا سکھانے کے لیے آتے ہیں۔
ہر کوئی اپنی اپنی بساط بھر سوچتا ہے، غور کرتا ہے. یوں تو آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی مختلف ملکوں میں زلزلے آئے، تو سمندری طوفان آئے. لیکن اس طرح کا حادثہ جب ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، تو ہر سننے والا انسان دہل جاتا ہے، اس کے اسباب پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور غور کرنا بھی چاہیے. لیکن سوچنے والے دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو دنیا کے اعتبار سے اپنے علم اور وسعت کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق سوچتے ہیں. جیسے بچے بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں. بچپن سے سنتے آئے کہ زمین ایک گائے کی دو سینگوں پر ٹکی ہوئی ہے، جب وہ سینگ بدلتی ہے، ایک سینگ سے دوسری سینگ پر اس کا بوجھ لیتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے. سائنس کا دور آیا، سائنس کہتا ہے کہ زمین 4 پلیٹوں پر ٹکی ہوئی ہے، وہ پلیٹ جب ہلتے ہیں تو زمین ہل جاتی ہے. اب سازشوں کا بھی دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ملک کی سازش. کہنے والے کچھ بھی اندازے لگاتے ہیں، کچھ بھی سوچتے ہیں. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، رات میں جگہ ٹھہرے، رات میں بارش ہوئی. آپ نے صبح کی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج رات میں کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں رات گزاری، کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں. جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں نچھتر کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ پر ایمان کی حالت میں رات گزاری. تو ہم اور آپ الحمدللہ صاحب ایمان ہیں. ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا مکمل دین اسلام ہے، قرآن و حدیث ہے، جس کی روشنی میں ہم دنیا کو، دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، دنیا کے بنانے والے، پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، اس کی عظمت و قدرت کو جانتے ہیں، اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اس کائنات میں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ کی اجازت کے بنا نہیں آتی. اللہ نے چاہا اس لیے ہوا. یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس طرح سے ہدایت دے دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کی آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے تمہاری اپنی جانوں میں ہو، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں لکھا ہوا ہے. الا فی کتاب، ایک ایسی کتاب میں اللہ رب العالمین لکھ دیا ہے جس کے اندر اس وقت لکھ دیا تھا من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کے آنے سے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اسے لکھ دیا تھا، طے کر دیا تھا، مقدر کر دیا تھا. ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ تو اللہ رب العالمین میں بہت ہی آسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دی ہے کہ اس بات کو مانو، اسے اقرار کرو کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے.
یہ اللہ رب العالمین نے جیسا لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ ایسا ہونے والا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی سوچے، کتنا بھی غور کرے کہ اگر میں یہ کیا ہوتا تو بچ جاتا، ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہو گیا وہ ہونے والا تھا، جو آپ کو تکلیف پہنچ گئی وہ پہنچنے والی تھی، آپ اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس تقدیر پر ایمان لانے کی اس لیے دعوت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہارا جو نقصان ہوا ہے، تم سے جو چیز چھوٹ گئی ہے، نہیں ملی ہے، اس پر تمہیں افسوس نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس پر اتراؤ نہیں، یہ میں نے اپنے بل پر کمایا، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا تھا اس لیے تمہیں ملا، تمہیں اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس پر تم اتراؤ نہیں۔ کیوں؟ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیات۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ ماننا ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے زلزلے آتے ہیں۔ ابھی زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے زلزلوں کے ذریعے سے ہمیں کیا بتلانا چاہتا ہے، کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ یہ زمین جو اللہ رب العالمین نے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، پرسکون بنائی ہے، ہمارے رہنے بسنے کے لیے بنائی ہے، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے، اسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیوں ہلا دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن تمہارے لیے وہ بہتر ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن تمہارے لیے بہتر ہو، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اگرچہ یہ آیت جہاد کے مفہوم میں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکم عام ہے کہ سارے معاملات میں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بندوں کے لیے خیر کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمیں اچھی نہ لگتی ہو، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں کسی چیز سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو بھلے وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں شر ہوتا ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں ہر چیز کی حقیقت کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ اس کائنات کی حقیقت ہے۔ اب آئیے دیکھیں تفصیل سے کہ چاہے اس طرح کے زلزلے ہوں، سیلاب ہوں یا دیگر بیماریاں ہوں، جیسے کہ ابھی لگاتار ہمارا سابقہ ہوتا ہے، تباہ کن بیماریوں سے بھی سابقہ ہوا، 2 سال کا ہم نے لاک ڈاؤن کا طویل سلسلہ جھیلا ہے، برداشت کیا ہے۔ سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوا، بارش میں ہم نے دیکھا کہ اپنے ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا، بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ پھر زلزلوں کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت سارا جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے 3 مقاصد بیان کیے کہ ایک تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس زمین میں ہم ہیں تو آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں برابر یہاں آزماتا ہے، ہمیں آزمائش سے دوچار کرتا رہتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے سے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ رب العالمین کے راستے پر قائم رہتا ہے، کون اللہ رب العالمین کے لیے شکر گزار بنتا ہے، کون اللہ رب العالمین کا فرمانبردار بنتا ہے، کون اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے در پہ چلا جاتا ہے، کون وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے شکایت کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں شر کے ذریعے خیر کے ذریعے آزماتے رہیں گے، فتنوں سے دوچار کرتے رہیں گے، کبھی شر کے ذریعے کبھی خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، اور یاد رکھو تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ کو آزمائے،
موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو آزمائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ بابرکت ذات وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لینبلوہم ایکم احسن عملا. زمین میں جو کچھ ہم نے اس کی زینت بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے سے، جیسے خوف، بھوک، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارے جانوں اور مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزماتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ایسے میں جو صبر کرنے والے ہوں گے ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اسی کے مخلوق ہیں، اسی کا حکم ہم پر لاگو ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس طرح سے بندے اس آزمائش کے مرحلے سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون واولئک هم المهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت دیے گئے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المهتدون. تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو آزماتا ہے، اور اس سلسلے میں کئی روایات بھی ہیں. مسند احمد کی ایک روایت بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن لا يقضي الله له شيئا الا كان خيرا له. کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا تعجب خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے لا يقضي الله له شيئا الا كان خيرا له. اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے وہ مومن کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے اوپر جب بھی کوئی اللہ کا فیصلہ آتا ہے، چاہے وہ خوشحالی کا ہو، اچھا فیصلہ ہو، یعنی اس کے لیے اس میں نعمتیں ملنے والی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے. یا اس کے لیے پریشانی کا وقت آئے، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس میں صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، دونوں حالتوں میں اللہ سے ثواب پاتا ہے. تو اللہ کا ہر فیصلہ مومن کے لیے خیر ہوتا ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ ہر آزمائش اور ہر اس طرح کے حادثات کو دیکھیں، ایمان کی نگاہ سے دیکھیں، تو ہمارے اس میں خیر خیر نظر آئیں گے. کہ یہ جو زلزلے آئے ہیں اس میں کتنے اللہ کے بندوں کو شہادت نصیب ہوئی، اس میں کتنے لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوئے ہیں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مومن، ایک مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک معمولی سا ہم، ایک ٹینشن یا معمولی سا غم اسے لاحق ہوتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو ایک مومن کے لیے کبھی کوئی بھی حادثہ، کوئی معاملہ کبھی شر کا ہو ہی نہیں سکتا ہے سوائے خیر کے. اسی طرح سے کبھی کبھی گنہگاروں کے لیے یہ حادثے سزا کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، یہ سزا ہوتے ہیں. کہ ہم اور آپ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آخرت میں عذاب نہ دے کر کے دنیا کے اندر ہمیں عذاب دے دیتا ہے، جلدی عذاب دے دیتا ہے، تاکہ آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں. یہ بھی ہمارے لیے خیر ہی ہے. اسے اگر ہم سمجھیں، اگر ہم جانیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایک صحابی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. بیماری سے ان کی حالت چوزے جیسی ہو گئی، مرغی کے کمزور بچے جیسی ان کی حالت ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا تو کہا کیا تم نے کوئی دعا کی ہے؟ کہا ہاں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا، مجھے دنیا میں سزا دینی ہے دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اللہ اکبر، اللہ کے عذاب کو برداشت کون کر سکتا ہے؟ تم نے اللہ سے عذاب کیوں مانگا؟ تم نے اللہ رب العالمین سے دعا کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کیوں نہیں مانگی تم نے؟ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعاؤں میں سے، آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، آپ اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا مانگا کریں۔ تو کبھی کبھی ہماری غلطیوں کی سزا ہمیں دنیا کے اندر مل جاتی، جیسے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندر میں اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ کیوں؟ لیذیقوا بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ جو وہ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی بعض غلطیوں کی اللہ تعالیٰ انہیں سزا سکھائے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور یہ ساری غلطیوں پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان سے درگزر کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی ساری غلطیوں پر پکڑنے لگے تو زمین میں کوئی جاندار باقی ہی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض غلطیوں کی سزا انہیں دنیا کے اندر دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹیں ہماری طرف۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتا ہے، چوکنا کرتا ہے ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دے کر کے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو دنیا کے اندر اسے جلد سزا دے دیتا ہے۔ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جلدی سزا دے دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ آخرت میں سزا نہ دے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اسے بڑی سزا دینا چاہتا ہے، تو دنیا کے اندر خوب چھوٹ دیتا ہے، اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ پورا پورا بدلہ اور پوری پوری سزا اسے قیامت کے دن دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، بڑے بڑے سرکش لوگ جو لاکھوں انسانوں کے قاتل ہوتے ہیں، لیکن انہیں پوری چھوٹ ملی رہتی ہے، انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہیں آتی ہے، اور دندناتے پھرتے ہیں، زمین پر اکڑتے چلتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے دن رات پروگرام اور سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے دشمن بنے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ کے اندر منافق ہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مومنین کو، یہاں تک کہ اللہ کے وسلم کی بیویوں کو ایذائیں پہنچاتا تھا، دشمن بنا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر خوب چھوٹ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں پر تو حد قائم کرتے، جب آپ کی بیوی پر اس منافق نے الزام لگایا اور اس کے ساتھ میں دیگر اچھے اچھے مومن بھی شامل ہو گئے، تو آپ نے مومنوں پر تو حد قائم کی، حد قذف لگایا، اچھی کوڑے لگائے، لیکن اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اسے سزا نہیں دی، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے اندر پورا پورا بدلا دے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جن بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، انہیں دنیا کے اندر جلد سزا دے دیتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے۔ انہی میں سے زلزلے بھی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی ہذہ امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے،
اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر رحم کیا گیا ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اللہ اسے آخرت میں عذاب نہیں دے گا. عذاب ہوا فی الدنیا، اس کا عذاب دنیا کے اندر ہی اسے مل جائے گا. کیسے؟ الفتن والزلازل والقتل، دنیا کے اندر ہی فتن مبتلا کر کے، زلزلے بھیج کر کے اور قتل و غارت گری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے دے گا. دوسرے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، دیگر فتن مبتلا کیے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے کرتوتوں کی، ہمارے برائیوں کی، ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے. ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر سزائیں دے دیتا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں. کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے اس کا بڑے سے بڑا عذاب ہو یا اس کی بڑی سے بڑی نعمت ہو. آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے نکال کر دیکھے اس میں کتنا پانی لگ کر آیا. تو یہ دنیا کی معمولی سی سزا، معمولی سے عذاب اللہ تعالیٰ چکھا دیتا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے آپ بچ جائیں. یہ مومن کے لیے رحمت ہی ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4278 ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھی ہمارے اوپر زلزلے بھیجتا ہے. اسی طرح سے ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کا نظام چلاتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک معمولی سا ذرہ، ایک معمولی سا دانہ بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ایک پتا بھی، معمولی سا چھوٹا سا پتا بھی اپنے درخت سے پیلا ہو کر ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے. وہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جس زمین میں تم اکڑ کر چلتے ہو، جس زمین میں تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، جس زمین میں تم ہمیشہ رہنے کی تیاریاں کرتے ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جس طرح سے خبر دی ہے وہ تمہیں کر کے بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں کی کامیابی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس لیے تمہیں وارننگ دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے. زمانے کی حوادث کو نہ دے الزام اے نادا، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ زلزلے سانس لیتے ہیں زیر زمین، زلزلے سانس لیتے ہیں زیر زمین، گھر زمین پر بنانا نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں رہنے کی تیاری کرنے والوں، دنیا کے ہو کر رہ جانے والوں، دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھ جانے والوں، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین دنیا کی ناپائیدار زندگی کو، ناپائیدار عمارتوں کو کبھی بھی پل بھر میں، سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ کمی بوجھ کر سکتا ہے. یہ وارننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین آگاہ کرتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو ان لوگوں کو چاہیے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو لوگوں کو ایسے فتنے سے ڈرنا چاہیے جو صرف ظالموں پر نہیں آتا ہے، بلکہ جب اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے تو عام ہوتا ہے، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. آپ دیکھیں چاہے یہ زلزلے ہوں، چاہے سیلاب ہو، چاہے دیگر آفات ہوں، بلیات ہوں، جب آتے ہیں تو اس میں دیگر برے لوگوں کے ساتھ معصوموں کی جانیں بھی جاتی ہیں. سب لوگ اپنے اپنے قیامت کے اگرچہ اپنے اپنے اعمال اپنے اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر سب اس ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی احادیث بھی اس سلسلے میں کہ آپ ایک بار اپنے گھر میں گھبرائے ہوئے آئے. زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں گھبرائے ہوئے آئے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہو اس عذاب سے، اس فتنے سے جو قریب آ گیا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا، کہا کہ اتنا حصہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے کھول دیا گیا ہے. تو آپ کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
اذا کثرت الخبث، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو نیک اور برے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچھے برے سب اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آخری قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک قوم نکلے گی، ایک لشکر نکلے گا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اسے ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین کے اندر دھسا دے گا، اگلے پچھلے سارے لوگ اس کے اندر زمین میں دھس جائیں گے، صرف ایک آدمی باقی بچے گا۔ تو آپ نے ام المؤمنین نے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم وہاں جب لوگ دھسائے جائیں گے تو دوسرے لوگ بھی تو ہوں گے، بازار میں رہنے والے لوگ بھی ہوں گے، راستہ چلنے والے مسافر بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ کیوں دھسائے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ زمین دھسے گی تو سب کو اپنے اندر لے لے گی، سب کو دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اچھے برے سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں سب کو اپنی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، فرعون کے، حامان کے، قارون کے، دیگر لوگوں کے واقعات فرمائے کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی، ظلم کیا، گناہ سے زمین کو بھر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، اس کے گناہوں کے بدلے میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو کیا کیا ان کے ساتھ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض لوگوں پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیج دی، طوفان بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض لوگوں کو چیخ کے ذریعے ہم نے پکڑ لیا، انہیں چیخ نے پکڑ لیا، ایک زبردست چیخ آئی اور سب کے دل پھٹ گئے، سب ایک ساتھ مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے معاملہ کیا، گناہ کیا، تو ہم نے انہیں پکڑا۔ تو یہ اللہ رب العالمین آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو جو لوگ دنیا کے اندر ہر طرح کی برائیوں کے مکر میں، برائیوں کی سازش میں پھنسے رہتے ہیں، انہیں اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے معمول اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا وہ لوگ جو برائیوں کی سازشیں کرتے رہتے دن رات، بری بری سازشیں کرتے رہتے، ہمیشہ لوگوں کو ستانے کی اور برائی کی چالیں چلتے رہتے ہیں، ایسے لوگ کیا اس بات سے معمول ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر دھسا دے؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے اوپر عذاب آ جائے ایسی جگہ سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں، وہ جان بھی نہ سکتے ہوں کہ عذاب یہ کہاں سے آ گیا۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا بھی نہ سکے، بچ بھی نہ سکے، اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ انہیں خوف مبتلا کر کے انہیں پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو یاد رکھو تمہارا رب بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں پر مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، جو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو تم اگر برائیوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہو تو اب اللہ سے اپنے آپ کو معمول مت سمجھو، اللہ تمہیں کسی بھی طرح سے پکڑ سکتا ہے، سمندروں میں بلا کر کے وہاں سے ڈبا سکتا ہے، تمہیں زمین میں چلتے پھرتے وہاں دھسا سکتا ہے، تمہارے اوپر ایسے عذاب بھیج سکتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ بند کمروں کے اندر، مضبوط گھروں کے اندر تم سمجھتے ہو کہ ہر طرح سے ہماری بلڈنگ، ہمارا گھر محفوظ ہے، دروازے کھڑکیاں بند ہے، ہم یہاں جو کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے معمول مت سمجھو۔ اللہ رب العالمین کسی بھی طرح سے تمہاری بنیادوں کو ہلا کر کے تمہیں اپنے پاس بلا سکتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں۔ ایک آخری بات جان کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی روشنی میں کہا ہے کہ ولا شک ان ما حصل من الزلازل في هذه الايام في جهات كثيره هو من جمله الايات التي يخوف الله بها سبحانه عباده، کہا یہ جو زلزلے آتے ہیں ہر طرف، ان کا حاصل یہی ہے، یہ زلزلے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں
یہ آگاہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ یخوف اللہ بہا سبحانہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے، اور اس سے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو اس زلزلے کی صورت میں، اس سے جو بھی پریشانی ہمارے اوپر لاحق ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جو لوگ وفات پا گئے وہ تو وفات پا گئے، لوگ جو زندہ ہیں وہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں، اوپر سے اولا باری ہو رہی ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، کتنے لوگ ملبے کے اندر ابھی بھی دبے ہوں گے جو نکالے نہیں گئے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیوں ہے ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہی ہے یا اللہ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب تک کسی چیز کے بارے میں خبر نہ دے ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، ان کی بھی آزمائش ہے، ہماری بھی آزمائش ہے کہ وہ اس سے جو جن کے یہ اعمال جیسے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا، لیکن ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سے سبق لیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو دیکھ کر کے دعائیں پڑھیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی زندگی کی آخرت کے لیے دعائیں مانگیں، اور جتنا ہو سکے جس سے ہو سکے تعاون کریں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ ساری ہمارے اور آپ کی بھی آزمائش۔ تو کہا کہ یہ زلزلے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہمیں ڈراتا ہے، اور اس لیے تکلیفیں آتی ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہمارے اندر شرک اور ہمارے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس سے ہمیں پلٹنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا بصرہ کے اندر زلزلہ آیا تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہارا تم سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو، پلٹو اس کی طرف، اس لیے اس نے یہ زلزلہ تمہیں دکھایا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف اسے سبق لیتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے سبق لیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اپنے دن اپنے رات اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق گزاریں، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم تنہائیوں میں رات کی تاریکی میں چھپ کر برائیاں کرتے تھے اور معمول سے بے خوف تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے آگاہی حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے رب کا بندہ بنائے، اپنے رب کی قدرت کو پہچاننے والا بنائے، اپنی رب کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے ہر قسم کے نظر سے محفوظ فرمائے، جن سے قدرت سے ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی بہن جہاں بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔